ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا۔ یہ 2025 میں غزہ کے لیے روانہ ہونے والا ایک بین الاقوامی انسانی ہمدردی کا بحری قافلہ ہے۔ اس کا جو اعلان کردہ مقصد ہے وہ غزہ کے عوام تک فوری ضرورت کی امداد پہنچانا ہے اور ظاہر ہے کئی سالوں سے جاری اس محاصرے کی طرف عالمی توجہ مبذول کروانا ہے۔ یہ محاصرہ دراصل زمینی، سمندری اور فضائی ناکہ بندی ہے جسے اسرائیل اور مصر نافذ کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر ہے۔ تو آج ہم اس بنیادی سوال کا جائزہ لیں گے، کیا یہ فلوٹیلا غزہ کی مدد کرنے کا ایک مؤثر، ایک دانش مندانہ طریقہ کار ہے، یا پھر یہ محض ایک علامتی کوشش ہے جس میں غیر ضروری خطرات پوشیدہ ہیں؟ میں اس موقف کی نمائندگی کروں گی کہ یہ فلوٹیلا ایک ضروری اور مثبت قدم ہے۔ دیکھیں، گلوبل سموتھ فلوٹیلا یہ محض چند کشتیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ غزہ کے عوام کے لیے امید اور استقامت یعنی صمود کی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، عملی شکل ہے۔ صمود کا مطلب ہی ہے مشکلات کے سامنے ثابت قدم رہنا۔ یہ 2007 سے جو اسرائیلی مصری ناکہ بندی جاری ہے اس کا براہ راست جواب ہے، جس نے غزہ کو ایک کھلی جیل میں بدل دیا ہے۔ 20 لاکھ سے زائد فلسطینی بنیادی انسانی ضروریات سے محروم ہے، تعمیر نو کے سامان سے حتیٰ کہ زندگی بچانے والی طبی امداد تک سے بڑی حد تک۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی کمیٹی آف ریڈ کراس جیسی بڑی تنظیمیں بھی اسے محض ایک بحران نہیں کہتی، بلکہ ایک انسانوں کا پیدا کردہ انسانی بحران قرار دے چکی ہے۔ تو یہ مشن صرف چند ٹن امداد پہنچانے کا نام نہیں، یہ عالمی ضمیر پر دستک دینے اور حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی ایک ناگزار کوشش ہے کہ یہ غیر انسانی ناکہ بندی ختم ہو۔ اب دیکھیں، 44 سے زائد ممالک سے رضاکاروں، ڈاکٹروں، نرسوں، صحافیوں، انجینئرز، انسانی حقوق کے کارکنوں، ان سب کی شمولیت بذات خود عالمی یکجہتی کا ایک غیر معمولی مظاہرہ ہے۔ اور پاکستان جیسے ممالک کی طرف سے جو سرکاری سطح پر حمایت کا اظہار ہوا ہے وہ بھی اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک پرامن سویلین قیادت میں ہونے والا اقدام ہے جس کا مقصد انسانی جانوں کو بچانا ہے اور غزہ تک انسانی بنیادوں پر رسائی کا ایک راستہ کھولنے کی مثال قائم کرنا ہے۔ غزہ میں انسانی بحران کی سنگینی، اس سے تو کسی کو انکار نہیں، اور وہاں کے لوگوں کی تکالیف واقعی دل دہلا دینے والی ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ فلوٹیلا اپنی تمام تر نیک نیتی اور بلند بانگ دعووں کے باوجود اس مسئلے کا کوئی حقیقی، مؤثر یا کم از کم محفوظ حل پیش کرتا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ اقدام جتنا بھی قابل تعریف لگے، شاید اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی بدتر، یہ خطے میں جو پہلے سے شدید کشیدگی موجود ہے اسے مزید ہوا دے سکتا ہے۔ کیا ہم ماضی کو اتنی جلدی بھول گئے؟ 2010 میں ماوی مرارا جہاز کے ساتھ جو خونریز واقعہ پیش آیا تھا وہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں۔ ابھی حالیہ اطلاعات دیکھیں، اسی مشن کی تیاریوں کے دوران پرتگالی فیملی بوٹ اور برطانوی کشتی اولما پر مبینہ طور پر ڈرون یا آتشگیر مواد سے حملے کیے گئے ہیں۔ یہ تو واضح اشارے ہیں کہ بحری مداخلت، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا یا امدادی سامان کی ضبطی، یہ محض خدشات نہیں بلکہ حقیقی خطرات ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، کیا یہ 40 یا 50 کشتیاں، جن میں کچھ طبی سامان ہوگا، پانی صاف کرنے والے آلات، بچوں کا دودھ، کیا یہ واقعی غزہ کی جو تباہ کن ضروریات ہیں ان کا عشر اشیر بھی پورا کر پائیں گی، یا یہ امداد بس سمندر میں ایک، یوں کہیں کہ علامتی قطرہ ثابت ہوگی؟ اصل مسئلہ تو سیاسی ہے، یعنی ناکہ بندی۔ تو کیا اس قسم کی یک طرفہ پرخطر کاروائیاں سفارتی کوششوں کو تقویت دیتی ہیں یا انہیں مزید پیچیدہ بنا دیتی ہیں؟ مجھے تو شدید خدشہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اصل مسئلے سے، یعنی ناکہ بندی کے خاتمے سے توجہ ہٹا کر محض ایک قلیل مدتی میڈیا ایونٹ بن کر نہ رہ جائے، جس کے گزرنے کے بعد غزہ کے لوگ وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہلے تھے۔ آپ خطرات کی نشاندہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس سے انکار ہے، لیکن کیا ہم ممکنہ کامیابی کے جو اثرات ہیں انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آپ فرض کریں اگر یہ فلوٹیلا کامیابی سے غزہ پہنچ جاتا ہے تو یہ وہاں تباہ حال ہسپتالوں اور پناہ گاہوں کو فوری جان بچانے والی امداد فراہم کرے گا۔ طبی سامان اور صاف پانی کی اس وقت جو قلت ہے وہ ناقابل بیان حد تک شدید ہے۔ کیا یہ عارضی ریلیف بھی بے معنی ہے؟
اس سے بڑھ کر یہ ایک مثال قائم کر سکتا ہے، ایک نظیر بن سکتا ہے مستقبل میں غزہ تک انسانی امداد پہنچانے کے لیے ایک محفوظ راہداری کے قیام کا۔ یہ صرف مقدار کا سوال نہیں ہے، یہ رسائی کے اصول کو منوانے کی آپ کہہ لیں ایک جدوجہد ہے۔ اور آپ شفافیت کی بات کر رہی تھیں، تو اس مشن میں بین الاقوامی مبصرین، قانون دان، صحافی، ان کی ایک بڑی تعداد شامل ہے جو پوری دنیا کو براہ راست صورتحال سے آگاہ رکھنے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ صرف سامان کی ترسیل نہیں ہے، یہ امید اور عالمی توجہ کی ترسیل بھی ہے۔ اگر پر مبنی امید اس پر پالیسی نہیں بنائی جا سکتی، خاص طور پر جب انسانی جانوں کا سوال ہو اور لاکھوں ڈالر کے وسائل داؤ پر لگے ہوں۔ کامیابی کی آخر ضمانت کیا ہے؟ مجھے بتائیے، 40-50 غیر مسلح سویلین جہازوں کے قافلے کو روکنا یا اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا کسی بھی منظم بحری قوت کے لیے، خاص طور پر اسرائیلی نیوی، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کچھ کشتیوں پر مبینہ حملوں کی اطلاعات تو پہلے ہی آ چکی ہیں، فلوٹیلا کے روانہ ہونے سے بھی پہلے۔ تو بحری مداخلت یا سامان کی ضبطی کا خطرہ محض قیاس آرائی نہیں، یہ ایک واضح اور بڑا خطرہ ہے۔ تو کیا یہ خطرہ مول لینا واقعی اس محدود مقدار میں امداد پہنچانے کی کوشش کے قابل ہے؟ کیا یہ توانائی، یہ بین الاقوامی توجہ اور یہ وسائل، کیا یہ متبادل کم خطرناک راستوں سے امداد پہنچانے پر، جیسے کہ موجودہ سرحدی گزرگاہوں پر دباؤ بڑھانے یا زیادہ مربوط سفارتی کوششوں پر صرف کرنا زیادہ دانشمندانہ نہیں ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک ڈرامائی اقدام کی خاطر زیادہ پائیدار حلوں کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ صرف امداد کی مقدار یا خطرات کا توازن نہیں ہے، آپ اس کی جو وسیع تر اہمیت ہے اسے شاید کم سمجھ رہے ہیں۔ یہ فلوٹیلا غزہ کے بحران کو عالمی سطح پر عوامی شعور میں لانے کا ایک غیر معمولی طور پر طاقتور ذریعہ ہے۔ جو میڈیا کوریج اس سے ملے گی وہ حکومتوں اور اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں پر دباؤ کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے کہ وہ محض مذمتی بیانات سے آگے بڑھیں اور اس ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ منتظمین نے بار بار ہر سطح پر یہ واضح کیا ہے کہ یہ ایک مکمل طور پر پرامن اور عدم تشدد پر مبنی مشن ہے۔ ان کا مقصد ٹکراؤ پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا کو جگانا ہے۔ پاکستان، اسپین، جنوبی افریقہ، ناروے جیسے ممالک کی حکومتوں کی طرف سے اس فلوٹیلا کے تحفظ کو یقینی بنانے کی جو اپیلیں ہیں اور کسی بھی ممکنہ حملے کے خلاف واضح انتباہات، یہ سب اس اقدام کی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی قانونی اور اخلاقی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ عالمی برادری غزہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ آگاہی بلا شبہ اہم ہے، اس سے کسے انکار ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آگاہی پیدا کرنے کا یہ طریقہ، یعنی ممکنہ طور پر ایک تصادم کی صورتحال پیدا کرنا، کیا یہ خطے میں جو پہلے ہی بارود کا ڈھیر لگا ہے اس پر ایک اور چنگاری پھینکنے کے مترادف نہیں؟ بہت سے تجزیہ کار اور ناقدین اسی بنیادی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا اس اقدام سے، چاہے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، غیر ارادی طور پر کسی ایسے تصادم کا خطرہ نہیں بڑھ جاتا جس کے نتائج امداد کی ترسیل یا آگاہی کے ممکنہ فوائد سے کہیں زیادہ سنگین اور تباکن ہو سکتے ہیں؟ آپ بین الاقوامی حمایت کے بیانات کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ اہم ہیں بالکل، لیکن کیا یہ بیانات سمندر کے بیچ میں کسی ممکنہ بحری جھڑپ کو روک پائیں گے؟ عملی صورتحال تو بہت نازک ہو سکتی ہے۔ تو کیا یہ آگاہی اس قیمت پر حاصل کی جا رہی ہے کہ سفارتی حل کے جو رہ سہے امکانات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں؟ بعض اوقات ایسے بہادرانہ نظر آنے والے اقدام غیر متوقع اور منفی نتائج کا باعث بن جاتے ہیں جو اصل مقصد کو ہی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ عملیت پسندی اور خطرات پر زور دے رہی ہیں، لیکن اس اقدام کی جو علامتی اور اخلاقی اہمیت ہے اسے یکسر نظر انداز کرنا بھی میرے خیال میں درست نہیں۔ یہ صرف چند ٹن سامان نہیں ہے، یہ غزہ کے ان 20 لاکھ محصور مایوس عوام کے لیے اخلاقی حمایت، انسانی ہمدردی اور عالمی یکجہتی کا ایک زبردست پیغام ہے۔ سمود کا لفظ، جس کا مطلب ثابت قدمی اور استقامت ہے، اس مشن کے نام کا حصہ ہے، اور یہ فلوٹیلا اسی انسانی عزم کی علامت ہے۔ یہ اس غیر منصفانہ اور بظاہر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی ناکہ بندی کو چیلنج کرنے کا ایک جائز، عوامی اور پرامن طریقہ ہے۔
جب پاکستان سے سینیٹر مشتاق احمد خان جیسے لوگ جو اپنی ایک عوامی حیثیت رکھتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں تو یہ اس کی اخلاقی قوت کو مزید تقویت دیتا ہے۔ یہ غزہ کے لوگوں کو یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا انہیں بھولی نہیں ہے، ان کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ یہ احساس بذات خود ایک بہت بڑی نفسیاتی اور اخلاقی مدد ہے۔ میں علامتی اقدامات کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتی۔ وہ یقیناً حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، توجہ مبذول کرا سکتے ہیں اور وقتی طور پر امید بھی دلا سکتے ہیں، لیکن علامتیں چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، زمینی حقائق تبدیل نہیں کرتی۔ ناکہ بندی ایک انتہائی پیچیدہ سیاسی، سیکیورٹی اور قانونی مسئلہ ہے۔ اسے صرف علامتی بحری جہازوں کے قافلوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے خاتمے کے لیے مسلسل، مربوط اور کثیر الجہتی سیاسی اور سفارتی کوششیں درکار ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بے پناہ توانائی، یہ قیمتی وسائل اور یہ بین الاقوامی میڈیا کی توجہ جو اب اس ایک فلوٹیلا پر مرکوز ہو گئی ہے، کیا یہ سب کچھ ان پائیدار طویل مدتی حلوں کو تلاش کرنے اور ان پر عمل درآمد کروانے کی زیادہ سنجیدہ کوششوں پر خرچ کرنا بہتر نہیں ہوتا؟ مجھے ڈر ہے کہ ایک علامتی فتح حاصل کرنے کی دھن میں کہیں ہم اصل ہدف سے یعنی ناکہ بندی کے مستقل اور حقیقی خاتمے سے مزید دور تو نہیں ہو رہے؟ کیا یہ ایک مہنگا خلفشار یعنی ڈسٹریکشن ثابت ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نقطہ بھی تو اہم ہے کہ یہ اقدام ریاستوں کا نہیں بلکہ سول سوسائٹی کا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک انسانی ہمدردی کا مشن ہے جس کی قیادت عام شہری کر رہے ہیں۔ یہ کوئی فوجی کارروائی نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی ایک حکومت کا منصوبہ ہے۔ آپ دیکھیں 44 سے زائد ممالک کے عام شہری ہیں، ڈاکٹر، صحافی، استاذہ، انجینئر، سماجی کارکن۔ وہ اپنی حکومتوں سے کسی حد تک آزادانہ طور پر اپنی انسانی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد انسانی ضمیر کو بیدار کرنا ہے اور جہاں تک ممکن ہو مدد فراہم کرنا ہے۔ یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ عام شہری بھی بین الاقوامی سطح پر جو بڑے چیلنجز درپیش ہیں جیسے کہ انسانی حقوق کی پامالی یا غیر قانونی محاصرے، ان کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور شاید انہیں کرنا بھی چاہیے۔ یہ عالمی شہری ذمہ داری کی ایک عملی مثال ہے۔ سویلین قیادت کے باوجود اس اقدام کے گہرے اور ممکنہ طور پر خطرناک جغرافیائی سیاسی مضمرات سے انکار ممکن نہیں۔ یہ قافلہ ایک ایسے سمندری خطے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلے ہی دنیا کے حساس ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس میں شامل آپ کہہ رہی ہیں 44 سے 47 ممالک، ان کے سینکڑوں شرکاء کی جان و مال کی حفاظت بذات خود ایک بہت بڑی ذمہ داری اور تشویش کا باعث ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے، تو اس کے اثرات صرف ان شرکاء یا ان کے خاندانوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ یہ واقعہ ان کے ممالک اور خطے کی دیگر ریاستوں، خاص طور پر اسرائیل اور مصر کے درمیان جو پہلے سے کشیدہ تعلقات ہیں، انہیں مزید پیچیدہ اور بگاڑ سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر ریاستی عناصر کا اس طرح کے نازک بین الاقوامی معاملات میں براہ راست اس انداز میں ملوث ہونا ہمیشہ مثبت نتائج لاتا ہے؟ بعض اوقات ایسے اقدامات چاہے کتنی ہی نیک نیتی سے کیے گئے ہوں، غیر ارادی طور پر ریاستوں کے لیے ایسی سفارتی الجھنیں پیدا کر دیتے ہیں جنہیں سلجھانا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مختصراً میرا موقف ہے کہ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا غزہ کے لیے فوری اگرچہ محدود امداد پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، عالمی سطح پر اس بحران کی سنگینی کو اجاگر کرنے کا، اور سب سے بڑھ کر وہاں کے عوام کے لیے اخلاقی حمایت اور امید کی تجدید کا ایک اہم اور میں کہوں گا ناگزیر ذریعہ ہے۔ یہ سالہ سال سے جاری غیر منصفانہ ناکہ بندی کو چیلنج کرنے کی ایک پرامن، جائز اور ضروری کوشش ہے جو بین الاقوامی سول سوسائٹی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور انسانی ہمدردی کے عالمی جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ خطرات یقیناً موجود ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات بڑے انسانی مقاصد کے حصول کے لیے جرأت مندانہ اور غیر روایتی قدمات اٹھانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ غزہ کی انسانی صورتحال کی سنگینی اور وہاں فوری مدد کی ضرورت، اس پر کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس مخصوص اقدام یعنی فلوٹیلا کی حکمت عملی، اس کی حقیقی تاثیر اور اس سے وابستہ جو سنگین خطرات ہیں ان پر گہرے اور سنجیدہ سوالات موجود ہیں۔ یہ اقدام علامتی طور پر یقیناً اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ٹھوس عملی نتائج محدود نظر آتے ہیں، جبکہ خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی میں خطرناک اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔
ان خطرات کو محض جذباتی نعروں یا نیک خواہشات سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ شاید زیادہ پائیدار، محفوظ اور بالآخر مؤثر حل طویل مدتی صبر آزما سفارتی کوششوں اور ٹھوس سیاسی مذاکرات میں پوشیدہ ہیں، جن پر زیادہ توجہ اور وسائل صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس گفتگو نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے مختلف اور بعض اوقات متضاد پہلوؤں کو واضح کیا ہے، اس کی انسانی ہمدردی کی بنیاد، اس کی علامتی اور اخلاقی طاقت، اور ساتھ ہی اس سے جڑے ہوئے عملی چیلنجز اور جغرافیائی سیاسی خطرات۔ جی بالکل، اگرچہ ہمارے درمیان اس اقدام کی مجموعی حکمت اور ممکنہ نتائج پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، یہ بات واضح ہے کہ اس پیچیدہ مسئلے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس کے تمام ممکنہ زاویوں سے، یعنی فوائد اور نقصانات دونوں پر گہرائی سے غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یقیناً اس موضوع میں مزید کئی پرتیں اور تفصیلات ہیں جن پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ حتمی طور پہ یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ آیا یہ فلوٹیلا غزہ کے لیے امید کی ایک حقیقی کرن ہے یا ایک غیر ضروری طور پر پرخطر اقدام، یہ فیصلہ ہم ہمیشہ کی طرح اپنے باشعور سامعین پر چھوڑتے ہیں۔